بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ہمیں اپنی اولادوں کی پرورش کس طریقے سے کرنی چاہیے اور ان کے لیے ہمیں کیسا زمینہ فراہم کرنا چاہیے. دیکھیں، میں یہ اپنے تمام سننے والوں سے کہہ رہی ہوں، تمام امت مسلمہ سے کہہ رہی ہوں، جو لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امت رسول ہے، ان تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے، اپنے بچوں کی اسلامی پرورش کریں. دیکھیے، آج ایک عیسائی کا بچہ اٹھ کے مسلمان کے بچے سے کہہ رہا ہے کہ ہمارا عیسیٰ افضل ہے. آج عیسائی بچہ مسلمانوں کے بچے سے پوچھتا ہے تمہارا نبی افضل ہے یا ہمارا عیسیٰ؟ مسلمان بچہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا نبی. تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کھول، سورہ مریم نکال، ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا، وہ 3 دن کا تھا، جانتا تھا کہ وہ نبی ہے. تمہارے نبی کو 40 سال تک نہیں پتا تھا وہ نبی ہے. اور جو 3 دن کا نبی ہو وہ افضل ہوتا ہے یا 40 سال کے بعد جو نبی بنے وہ افضل ہوتا ہے؟ اب مسلمان بچہ چپ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے وہ زمینہ ہی نہیں فراہم کیا ہے، ان کے لیے ان کی پرورش اسلامی طریقے سے نہیں کی. اس وجہ سے یہ ساری چیزیں پیش آ رہی ہیں. آج کیا نہیں ہو رہا ہے دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ؟ کون سے ایسے ظلم ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوئے؟ لیکن کون ہے جو اس پہ آواز اٹھائے؟ اسلام کی توہین ہو رہی ہے، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، لیکن کوئی نہیں ہے بولنے والا. اگر ایک دو کوئی نکل بھی آتا ہے تو دوسری پارٹی والے آ کے اس کو خرید لیتے ہیں. کیوں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس شخص کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ جو دوسری کی طرح بک رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کے لیے وہ صحیح ہے یا غلط ہے یا کیا ہے. کیوں نہیں معلوم ہے؟ کیونکہ اس کے لیے ویسا زمینہ ہی نہیں فراہم کیا گیا ہے، ان کو بتایا ہی نہیں گیا. وہ جانتے ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اور ہمارے احکام کیا ہیں، اور ہمیں کس طریقے سے دین اسلام پہ چلنا ہے. یہ ساری چیزیں ان کو نہیں معلوم ہے. شروع سے ہی ان کی یہی پرورش ہوتی ہے. آج کل کا ماحول کیا ہے؟ ماں باپ کی بھی یہی فکر ہوتی ہے کہ پیسہ کمانا ہے، پیسہ کمانا ہے. اور جو ماں باپ کی فکر ہوگی، ظاہر سی بات ہے بچوں کے اندر وہ منتقل ہو جاتی ہے. بچوں کے اندر بھی وہ چیز منتقل ہو جاتی ہے. ماں باپ صرف انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہیں. میں ایسا نہیں کہہ رہی ہوں کہ انگلش میڈیم نہ پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو دین کی بھی تعلیم دیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہمارا اسلام کیا ہے اور ہمارا مذہب کیا کہہ رہا ہے اور ہمارے لیے کیا حرام ہے، کیا حلال ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں ان کو معلوم رہیں گی، ان کے مقابل اپنے اسلام کے لیے بولنے کے لیے آواز اٹھائے گا تو دوسرا شخص اس کو آ کے خرید نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کو پہلے سے معلوم رہے گا کہ یہ میرے لیے صحیح ہے. ابھی بک رہے ہیں تو ان کو نہیں معلوم ہے کیونکہ ان کی پرورش اسلامی طریقے سے نہیں ہوئی ہے. تو میری آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا زمینہ فراہم کریے کہ جس میں انہیں اسلام تعلیم دی جائے اور ان کو انبیاء، ائمہ، معصومین اللہ کی سوانح حیات کے بارے میں بتائیے کہ انہوں نے کس طریقے سے زندگیاں گزاری ہیں اور ہمیں راہ راست پہ لانے کے لیے اور اس پہ باقی رکھنے کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. ہمارے اسلام کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا ہے، ان کو یہ ساری چیزیں بتائیے تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات منتقل ہو جائے کہ ہاں ہمارا اسلام کتنا اہم ہے، کتنا قیمتی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں نہیں بتا رہا ہے کوئی بھی اپنے بچوں کو. ایک چھوٹا بچہ دیکھیے، جب کوئی بچہ بولنے لگتا ہے شروعات وہ بہت سارے سوال کرتا ہے، ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کے بارے میں وہ سوال کرتا ہے. مثلا اگر آپ اس سے کہیں گے کہ اللہ ایک ہے تو اگر وہ تھوڑا سا بھی بولنے لائق ہوگا تو وہ یہی کہے گا وہ کہاں رہتا ہے، کس طریقے کا ہے، اس طریقے کے وہ سوال کرے گا. لیکن ماں باپ پھر بھی ان کو نہیں جواب دے پاتے ہیں. کیوں؟ جانے دو چھوٹا ہے، کیا کریں گے اس کو بتا کر. جبکہ اسی وقت ان کو جب بچہ ایک سوال کرتا ہے کہ اللہ کون ہے، کیا ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، تو
اسی وقت اس بچے کو جواب دینا چاہیے کہ اللہ ایک ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو خلق کیا ہے، اس دنیا کو خلق کیا ہے، تاکہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ان کے ذہن میں ہمیں منتقل کرنی چاہیے، تاکہ جب وہ بڑا ہو تو اس کے بارے میں اور معلومات کرے کہ یہ کیا ہے، کس طریقے کی ہے۔ ماں باپ شروع سے ہی بچوں کو نہیں بتاتے ہیں، ان کو صرف انگلش میڈیم میں بھیجنا ہے، بس پیسے کمانے کی ہوس ہے اور کچھ نہیں۔ دین اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، اللہ رسول نبی امام ان ساری چیزوں سے کوئی مطلب واسطہ نہیں ہے۔ کوئی شخص اس وقت کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے کہ جب امام ظہور کریں گے اس وقت ہمارے پاس امام کے لیے ہم کیسا زمینہ فراہم کر رہے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ ممکن ہے کہ جو امام عدل و انصاف کے لیے آئے، اس دنیا میں عدل و انصاف کو اس دنیا سے بھر دے، اگر ایسا ہی زمینہ رہا تو امام کے ظہور کرتے ہی لوگ ان کو بھی قتل کر ڈالیں گے، کیونکہ اتنی جہالت بھر جائے گی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے ایک ایسا زمینہ فراہم کریں جس میں انہیں اسلامی درس دیا جائے، ایک ایسا پروگرام کریں جس میں ان کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی جائیں جو بچوں کے ذہن میں ہوتی ہے، اس سے شروعات کی جائے تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے۔ اور جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے گا اس کو ان تمام چیزوں کو جاننے کا جذبہ اور بڑھ جائے گا کہ یہ کیا ہے اور کس طریقے سے، اور وہ اپنے اسلام کو، اپنے دین کو بہتر طریقے سے پہچانے گا۔ اور پھر اس وقت کوئی عیسائی کا بچہ سوال اگر کرے گا تو یہ مسلمان بچہ ڈرے گا نہیں، خاموش نہیں رہے گا۔ آج کسی بھی شیعہ کے بچے کو اٹھا لیا، وہ فوراً بتائے گا۔ جو عیسائی کے بچے نے سوال کیا مسلمان کے بچے سے، اگر وہ شیعہ کا بچے سے سوال کرتا تو وہ فوراً بتا دیتا اس کے سوالوں کا جواب۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اپنی مجلسوں میں اپنے بچوں کو ویسا درس دیتے ہیں، انبیاء و معصومین علیہ السلام کی باتیں کرتے ہیں، اس وجہ سے اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اور یہاں کیا ہے، پہلے کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، شادیاں بھی ایک دوسرے میں ہوتی تھی، شیعہ و سنی آپس میں شادیاں بھی کرتے تھے، یہ ساری چیزیں عام تھی، کچھ نہیں تھا۔ آج کیا ہو رہا ہے، ایک سنی شیعہ دونوں آپس میں کھیل نہیں سکتے ہیں، ان کے ماں باپ ان کو الگ الگ رکھتے ہیں، ان کے ساتھ نہ کھیلو۔ کیوں بھائی، کیوں نہ کھیلیں؟ ایسا کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ سنی کے بچہ شیعہ کے بچے کو سنی بنا لے گا، شیعہ کا بچہ سنی کے بچے کو شیعہ بنا لے گا۔ اگر ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں گے تو ممکن ہے کہ وہ اپنی باتیں بتائے یا اپنی باتیں بتائے تو وہ آ کے اپنے ماں باپ سے سوال کرے، تو اسی طریقے سے ان کے ماں باپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم ان کو اسلام کی باتیں بتائیں یا اپنے انبیاء اور رسول کے بارے میں بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہمارے لیے۔ لیکن نہیں، یہ پہلے ہی سے سارے راستے منقطع کر لیے گئے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی زمینہ فراہم نہیں ہے کہ وہ اسلام کو پہچان سکیں اور اس دین کو سمجھ سکیں۔ شیعہ کے 4 سال کے بچے کو آپ لے جائیے اسی عیسائی پادری کے پاس، وہ جا کے کہے گا ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا، شیعہ بچے فوراً کہے گا کسی پریشانی والی کون سی بات ہے، ہمارا علی پہلے دن آ کے نبی کے ہاتھوں پہ کہہ رہا تھا تجھے توریت سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں، علی نے بول کے ثابت کر دیا تھا عیسیٰ کے بولنے والے پہ فخر نہ کرنا، یہ کام محمد کا نائب بھی کر سکتا ہے، یہ کام محمد کا نائب بھی کر سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش اس طریقے سے کریں، ایسی اسلامی طریقے سے ان کی پرورش کریں، دوبارہ کسی عیسائی کا بچہ اٹھ کر ہمارے بچے سے سوال نہ کر سکے، اس کی جرأت نہ ہو کہ کوئی بچہ اٹھ کر ہمارے بچے سے سوال کرے اور ہمارا بچہ ڈر کر پیچھے ہٹ جائے۔ لہٰذا آپ تمشیں کہ اپنے بچوں کو اسلامی باتیں بتائیں، ان کو اسلامی کہانیاں سنائیں، ان کے لیے ایسا زمینہ فراہم کریں تاکہ وہ دوبارہ کسی سے ڈر کر بھاگے نہ، بلکہ ڈٹ کر ان کی باتوں کا جواب دیں۔
اور خود کو ثابت کرے کہ وہ ایک مسلمان کا بچہ ہے اور شریعت اسلام پر زندہ ہے۔ اس طریقے سے وہ خود بھی دین کو پہچانے گا اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دے گا۔ کب؟ جب ہم اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر اور اسلامی زمینہ فراہم کریں گے، ان کے لیے ایسی نشست اور اس طریقے کے پروگرام منعقد کریں گے، تبھی جا کر وہ راہ راست پر رہے گا اور اپنے دین کو سمجھے گا، اور آنے والی ہماری نسلیں بھی ان سے سبق حاصل کریں گی۔ ہمارا ہی جلوہ رہے گا ہمیشہ، ستمگار تو آتے جاتے رہیں گے۔ ہمارا ہے تم